ابن ہشام نے لکھا ہے, مقدمہ ابن خلدون نے لکھا ہے, تاریخ شاہد ہے. ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا, ایک دو نہیں. دریا میں چھال آئی, پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا. پیالہ لکڑی کا دریا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پیروں میں پھینک دیا. یہ ثابت کر دیا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں دریا ان کے غلاموں کا غلام ہوں. کس قدر کامیاب ہوئے دنیا میں, اور دین کی کامیابی تو ان کے لیے ہے ہی. اور اس پر فخر نہیں کیا کسی صحابی نے کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا. یہاں سے چلے, آگے سفر طے کرتے کرتے شام ہو گئی. گھنونے جنگل میں شام آئی. اس زمانے میں بڑے دور دور بستیاں شہر ہوا کرتے تھے. شام قریب آئی تو صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال دیا, ڈیرا ڈال دیا. کچھ آدمی جنگل میں ملے, انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں, یہاں نہ قیام کرنا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بڑے بڑے موذی جانور ہیں یہاں, ہاتھی ہیں, چیتے ہیں, بھگیاڑ ہیں, شیر ہیں, کھا جائیں گے تمہیں. صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ ہمیں کوئی کھا جائے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو حکم دیا, درخت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ. آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا, لیکن نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ, آواز لگاؤ. درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے نے آواز لگائی, او ہاتھیوں, او جنگل کے شیروں, او بھگیاڑوں, او چیتوں, او بڑے بڑے موذی جانوروں, ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے. تاریخ شاہد ہے, ہاتھی, چیتے, بھگیاڑ, شیر, بڑے بڑے موذی جانور چیخو پکار کرتے ہوئے 5-10 منٹ میں جنگل سے باہر ہو گئے. کیا بات تھی ان حضرات میں؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کا واسطہ یہ لوگ ہر وقت دریا ان کی غلامی کریں, موذی جانور ان کی غلامی کریں, جنگل کے بھگیاڑ اور شیر, چیر پھاڑنے والے جانور ان کی غلامی کریں, اور آج ہم مسلمان ان کی غلامی کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں. ایک واقعہ نہیں, ہزاروں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا نصب العین اپنایا, اس قسم کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا کہ پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا مدینہ پاک میں. ایک دن صبح کے وقت شور میں جا, پھر راستے میں شیر بیٹھا ہے, راستہ روک لیا اہل مدینہ کا, شیر بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا, بلکہ جنگوں میں جہاد میں بہادر سپاہی بھی نہیں, صوفی قسم کا صحابی ہے, اللہ والا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لاٹھی لا کے دو, نیزہ لا کے دو, تلوار لا کے دو, میں جاؤں گا. یوں تو مسجد نبوی سے باہر کھڑے تھے, کسی نے بتایا کہ جنگل میں راستے میں شیر بیٹھا, لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہیں, راستہ رکا ہوا ہے. نہ کوئی چیز منگوائی, نہ کوئی ہاتھ میں ہتھیار لیا. کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں ہے. چلے گئے, لگاؤ شیر بیٹھا ہے. اس کے پاس چلے گئے اور جا کے یہ کان پکڑ کے مروڑ کے کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا راستہ روک لے؟ تجھے شرم نہیں آتی کالی کملی والے کے دیوانوں کا, غلاموں کا راستہ روک کے بیٹھ گیا؟ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں نے دیکھا شیر یوں بھاگتا ہوا, دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ گیا, اور بظاہر یہ کہہ گیا کہ اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. کیا چیز تھی صحابہ اکرام میں جس سے پانی غلامی کرتا تھا, زمین ان کے کہنے پہ چلتی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہے, زلزلہ آیا, زمین ہلنے لگی, دورہ مارا. اس وقت ٹھہر جا, کیوں ہلتی ہے, تجھ پہ فاروق موجود ہے. زمین ٹھہر گئی. آخر انہوں نے کیا کھا رکھا تھا, کیا انہوں نے پی رکھا تھا, کیا اتنی طاقت ان کے دلوں میں, زبان میں تھی کہ زمین بھی رک گئی. ہماری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب سے بڑی دولت جو تھی وہ یہ تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ, اللہ سب کو نصیب فرمائے. خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا. طواف ہو رہا تھا, ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا, اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی, وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی, تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ, اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا, کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا. طواف بڑی عجیب شے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا, ایک عورت کی پیروں کی پازیب کی چھنکار آئی پیروں کے زیور کی. طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا. طواف میرا کرتے ہو دیدار غیر کا کرتے ہو, آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی. طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو, آنکھ نکال دی, تھپڑ لگا. تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں. اس نے جو مڑتے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا, بدوی, ایک دیہاتی. مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے, اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے. کہ تم نے میری چادر دبا دی, میری گردن میں جھٹکا لگ گیا, تم نے چادر دبائی میری. طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا, نوجوان بیچارہ غریب آدمی, اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی. تو فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا, غیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا, مجھے کیا فائدہ تھا, لیکن اسے تھپڑ مارا میرے دانت نکل گئے. وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا, کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا. بس وہ سب کمیٹی بنتی ہے, پھر آگے چلتی ہے, کام پورا نہیں ہوتا, وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کی کمیٹی ہے, پتہ ہی نہیں کس نے تجھے سبق دیا. سڑک بنانے کی کمیٹی, قانون بنانے کی کمیٹی, تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی, حج کمیٹی, فلانی چیز کی کمیٹی. ایک لفظ یاد ہو گیا, کرنا کرانا کچھ نہیں. سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا, تماچا مارا اس کے منہ پہ لگا, اس نے. جب یہ بات سنی, وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں, شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں, میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, میں کوئی دیہاتی ہوں, کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلا دلوا رہے. نہ کہ میں تو شہزادہ ہوں. نے کہا ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے, کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں, کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے, میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں. کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے, مگر یہاں کھڑا ہو جا, یہ تجھے تھپڑ مارے گا. کمال ہے, میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا, کہ ہاں مارے گا. تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں, کہ ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے, جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں. کل ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا, دوست آدمی ہے. جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا, روسی بدماش کو پکڑ لیا, وہ جو آئے ہوئے ہیں نا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان بن گیا. تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا. ایک بات اس نے بتائی, وہ میں نقل کر دیتا ہوں, شاید آپ کو بھی پسند آئے. جتنے کہ وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی. کہنے لگا میں اپنے منہ میں بڑا ٹوتھ پیسٹ مارتا تھا, بڑا برش مارتا تھا, بڑی منجن مارتا تھا, اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی. جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی, بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی, ورنہ میں خود تنگ تھا. اندازہ لگاؤ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے, تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا, یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں.
चुनाचे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत से घबराया, और इस बात से वो घबराया कि यहां इतना अदल, इतना इंसाफ, किसी का कोई लिहाज नहीं, सबके लिए एक कानून और एक मसावी हुकूक और सबके लिए एक सा दर्जा रखा हुआ है। चुनाचे मुर्तद तो हो गया, काफिर दोबारा हो गया, मुर्तद हो गया, और इस बात को पसंद न किया कि शहजादा बादशाह का बेटा एक देहाती के हाथ से थप्पड़ खाए और बदला दे। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान बादशाह के सामने, मुसलमान अदालत के सामने तमाम छोटे बड़े अमीर गरीब एक हैं, यहां किसी की छोटे बड़े की रसाई नहीं होनी चाहिए। बल्कि अहद फारूकी ने इस किस्म की मिसालें कायम की, इस किस्म की मिसालें कायम की। जंग में, जिहाद में रिश्तेदार सामने आ गए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सगा मामू है और उसको नीचे डाल रखा है और पैर के नीचे पैर दबाया हुआ है और एक हाथ में पैर पकड़ के अपने मामू को बीच से फाड़ रहे हैं। फारूक आज़म बीच से चीर रहे हैं। तो निगाह पड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया उमर ये तो तेरा मामू है। अर्ज की आका जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये सब मामे नाने थे, और जब आपसे जुड़ गई अब तो यही दीन है, यही दुनिया है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। वो अपना रिश्तेदार ही नहीं जो तेरे दरवाजे की गुलामी नहीं करता। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को जन्नत के वारिस बनाए फिरते हैं, जन्नत के ठेकेदार बने फिरते हैं, नमाज की पाबंदी हम नहीं करते, कुरान करीम की तिलावत को ज़ौक़ शौक से हमारे यहां नहीं रिवाज। मैं तो देखता नहीं कि कोई औरत दिन में मुंह बनाती हो कि आज हमारे घर में किसी ने तिलावत नहीं की, हमारे घर में आज लानत बरसी होगी रहमत के बजाय। पूरे साल में अगर घर में कुरान की तिलावत ना हो, औरत को अफसोस नहीं, मर्द को अफसोस नहीं, बुढ़ी माई नहीं अफसोस करती, कोई छोकरी अफसोस नहीं करती कि हमारे पूरे घर में कुरान पढ़ने वाला एक भी नहीं। और यह आज नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया? नमाज की तरफ से कोई अफसोस नहीं करता। जुल्म और ज्यादती करके घरों में कितना ही ला के दे दो, कोई यूं कहने को तैयार नहीं कि तुम्हें यह मिला कैसे है, तुमने यह हासिल कैसे किया है। अर्ज करने का मकसद मेरा यह था, बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से, मगर वो भी नमाज हो ना, न हम नमाज दी से पढ़ते हैं, न ज़कात सही मायनों में अदा करते हैं, और इन सब की रूह और जड़ जो है वो है इंसाफ मुहैया करना। कत्ल के बदले कत्ल हो, चोर का हाथ कटे, शराबी को कोड़े लगे। हम तो अखबार में सुन लेते हैं कि फलां जगह शराब की भट्टी पकड़ी गई, फलां जगह शराब पीते हुए पकड़ लिए, मगर ये कानून ने आज तक सुना ही नहीं कि इसकी वजह से कोड़े लगे। जिना की सजा मिली, शराब की सजा मिली, चोर को फलां सजा मिली, वो हम नहीं सुन पाते। अंदर ही अंदर अफसर लोग जो घबला मचाते हैं वो तमाम के तमाम मामला तोड़ा के रख देते हैं, और यही वो चीज है जिसका कुरान करीम मुखालिफ बनता है। कुरान करीम ने ललकार की आवाज दी, फरमाया बड़े बड़े लोग जब हेरा फेरी किया करते थे, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा काम के खिलाफ फैसले किए, तमाम खिलाफ उसकी अदालतें कायम की, परवाह न की, सोचा तक नहीं। कहीं फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान कहता है जो लोग मेरे कुरान के खिलाफ बैठकर फैसला करते हैं, अल्लाह कहता है ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये बदकार लोग हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब मंशा ये है कि हम एक तरफ से अपना दामन साफ करते हैं तो दूसरी तरफ से गंदगी आलूद रह जाता है। अगर मरते वक्त यही हाल हुआ तो नाकाम होकर के मरेंगे। सहाबा किराम ने इन तमाम गुत्थियों को पहले सुलझाया और अपनी जिंदगी को ऐसे बनाया कि मरते वक्त सहाबा किराम की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था। हुकूकुल इबाद के बारे में भी, हुकूकुल्लाह के बारे में भी कोई चीज उनको पीछे न रख सकी। मैं ये नहीं कहता कि वो मासूम अनिल गुनाह थे, गुनाहों से पाक थे। एक मिसाल पेश कर दूं, गुनाह भी हुआ तो कैसे हुआ? सहाबा किराम में से अगर गुनाह भी हुआ तो उसका क्या तरीका कार इख्तियार किया? एक औरत है, उसको किसी ने शराब पिलाकर उससे बदकारी की, उसे हमल रह गया, पेट रह गया। मस्जिद में बैठे हो, खुदा का वास्ता देकर कहता हूं जरा सोचना, जब अकल आई, होश आया, देखी किसी ने नहीं, मुखबरी किसी ने नहीं की, इत्तला किसी ने नहीं दी, खुद चल कर आई,
دربار رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں، اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طاہرنی، کالی کملی والے مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی حد جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی۔ کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں عورت یہ بات کہہ رہی ہے، پھر اس طرف آ گئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، کالی کملی والے میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو۔ آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے نہیں۔ کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں۔ کسی نے تجھے یوں ہی برنگیختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں۔ کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے۔ فرمایا اچھا اب حاضری تجھ پہ جاری کی جا سکتی، گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ دینا، اس کو فوراً حد جاری کریں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے۔ اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری وہی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو۔ فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جا اسے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے۔ پھر چلی گئی، 2-4-6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا، صحابہ کرام کا خوف خدا دیکھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، ان کا دنیا میں گزران دیکھ۔ 2-4 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لا کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میرے یہ قدم اللہ کی اس پاک سرزمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ بلانے کوئی نہیں گیا، گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا، صرف خوف ہے آخرت کا، ڈر ہے دل میں قیامت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان ہے۔ تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار، آج کی طرح تو نہیں ہے الٹا چور کوتوال کو ڈالتے، جتنا زیادہ بدماش اتنا ہی زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا، اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں، بڑے بڑے ایماندار دیکھتے ہم بھی تم میں ہی ہیں، ہم کون سے تم سے باہر ہیں۔ اگر کسی غریب پہ ظلم ہو تو ایک نیڑے نہیں آئے گا۔ ایک موٹی سی مثال دوں، خدا نہ کرے اگر سڑک پہ ریڑھی والے اور کار والے کی ٹکر ہو جائے، کار والے کے ساتھی بڑھیں گے سارے، ریڑھی والے کو کہیں گے تو اللہ سی سیر نہیں دینی تھی، صاحب بہادر نو صاحب آیا تو کار نو سیر دینی تھی نا، تیری غلطی ہے۔ یعنی کمزور کا ساتھ نہیں دینا، طاقتور کا ساتھ دینا، یہ ہے قوم کی سب سے بڑی بے ایمانی۔ بھلا کو پوچھے کار والا تیرا ماما لگتا ہے، صرف لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ کار پہ چڑھا ہوا ہے، ریڑھی والا ایک غریب ہے، ٹانگے والا ایک غریب ہے، پیدل چلنے والا ایک غریب ہے۔ اسی طرح ہر سطح پہ دیکھ لو، طاقتور کا ساتھ دو گے، بڑے کا ساتھ دو گے، چھوٹے کو رگڑو گے، ٹانٹوں کے نیچے پیس کے رکھ دو گے، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں کرو گے، میں آخری بات کہتا ہوں، موت آئے گی اور تمام کو چبا کے رکھ دے گی، موت آئے گی تمام کو چبا کے رکھ دے گی، نہ اس نے بڑوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے غریبوں کو، نہ امیروں کو، تمام کو کھا کھا کر اس نے خاک کر دیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالا دیں، مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر لو گے وہ تمہارا ہے، مرنے کے بعد کتنے ہی پچھتاؤ، کتنی پشیمانی کا اظہار کرو، کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، کلمے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔